अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पाक आर्मी में कमीशन लेने का तरीक़ाकार क्या है, यानी कि पाक आर्मी में एक फ़ौजी ऑफ़िसर बनने के लिए, एक ऑफ़िसर भर्ती होने के लिए क्या तरीक़ाकार है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एहलियत यानी कि जैसे आप कहते हैं कि एहल कि आप एहल हैं या नहीं हैं, और उसके आप एहल हैं या नहीं हैं वो हम डिस्कस करेंगे, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे सामने आईएसएसबी की एक जामिया बुक है जो कि डोगर्स वालों की तरफ से है। आईएसएसबी की एक मशहूर बुक है, तो हम इसको ओपन करते हैं। तो इसके अंदर है कि आर्मी में कमीशन का तरीक़ाकार, पाकिस्तान आर्मी में कमीशन 17 ये पेज नंबर 17 है। तो वो नौजवान जो अपने अंदर क़यादत की सलाहियतें, भाग दौड़ की ज़िंदगी, वतन की खिदमत का जज्बा रखते हैं, वो आर्मी को अपना पेशा मुंतखब कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि वो जो इसका शौक़ रखते हैं आर्मी का, वही अप्लाई करें, क्योंकि जो शौक़ नहीं रखता, मोज़ एक नौकरी के लिए, एक जॉब के लिए अप्लाई करता है, वो यहाँ से भाग जाएगा, वो ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो जो इसकी जज़्बा रखते हैं वही अप्लाई करें, मतलब कि जिनके अंदर भाग दौड़ की ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं, वतन की खिदमत का जज़्बा है, वो अप्लाई करें। और इसके अंदर क्योंकि इस जॉब में, इस नौकरी में, इस एज़ ऑफ़िसर आपको बहुत सी सख्तियों से गुज़रना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलात काटनी पड़ती हैं। लेकिन जहाँ सख्तियाँ हैं, वहाँ बेशुमार फ़ायदे भी हैं इस जॉब में। और क्योंकि पाकिस्तान में जो एक फ़ौजी ऑफ़िसर होता है, उसका शुमार मुअज़्ज़ज़ अफ़राद में होता है। हुकूमत और अवाम उसको अच्छी निगाहों से देखती है और हुकूमत उसके लिए मुनासिब इक़दामात करती है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी सी सहूलियात दी जाती हैं उसे। तो सबसे पहले जो सेकंड लेफ्टिनेंट जो ऑफ़िसर होता है, ये सेकंड इंटरमीडिएट बेस पर या सेकंड ईयर आप कह लें, इस बेस पर ये सेकंड लेफ्टिनेंट होता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट, कैप्टन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था कुछ। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पेज नंबर 28 पे आर्मी में कमीशन का तरीक़ाकार क्या है, कैसे आर्मी में कमीशन एक ऑफ़िसर भर्ती हो सकते हैं। तो पेज नंबर 28 पे चलते हैं। यहाँ पर हम पेज नंबर 28 पे आ चुके हैं। आर्मी में कमीशन का तरीक़ाकार क्या है। तो 2 वे हैं जनाब कमीशन लेने के लिए। एक तो पीएमए है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, और सेकंड है शॉर्ट सर्विसेज कमीशन। इसके ज़रिए आप कमीशन ले सकते हैं। इसकी भी जॉब्स आती हैं अलहदा और इसकी भी अलहदा जॉब्स आती हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर परमानेंट कमीशन, इसका ये है कि आप एक तो पाकिस्तान के शहरी होने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो एज है वो 17 से 22 साल हो और आप अनमैरिड यानी कि गैर शादीशुदा होने चाहिए। उसके बाद आपकी तालीम इंटरमीडिएट या इसके मुसावी यानी कि सेकंड ईयर होनी चाहिए और उसमें कम से कम 45% नंबर होने चाहिए। उसके बाद आपका जो कद है 5 फीट 4 इंच होना चाहिए और आपकी जो छाती है वो 30.5 से 32.5 इंच होनी चाहिए। जो इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि अगर तो पहले आपने 2 दफ़ा आईएसएसबी में अप्लाई किया और आईएसएसबी ने आपको स्क्रीन आउट कर दिया, मतलब कि आपको निकाल दिया, या आपको किसी वजह से वो रिकमेंड ना कर सकी, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि मेडिकल में अगर आप अनफिट हैं, यानी कि मेडिकल में नामौजू हैं, मेडिकल का आपको कोई मसला है, तो आप तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। और तीसरा है कि अगर आपने पहले कोई फ़ौजी मुलाज़मत की है और छोड़ दिया है फ़ौजी मुलाज़मत को, या आपको निकाल दिया गया किसी फ़ौजी मुलाज़मत से, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है कि अगर आपने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म में आपको अदालत ने सज़ा दी है, तो आप तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। आ गया जनाब इसका तरीका इंतखाब सिलेक्शन प्रोसीजर। तो पीएमए लॉन्ग कोर्स की हर साल 2 दफ़ा जॉब्स आती हैं जो कि इश्तिहारात या कौमी अखबारात में होती हैं, शाया की जाती हैं, या फिर आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। गूगल में जाकर आप उधर ये एक ऐप है जॉब्स अलर्ट, ये आप जब सर्च करेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो भी नई जॉब्स हुकूमत की तरफ से आती हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, वो आपको नीचे शो हो जाएंगी। उसी के नीचे पीएमए लॉन्ग कोर्स की भी जॉब आ जाएगी, तो उधर से आप इसको देखकर वहाँ से ही आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन।
اس کے آگے ہے جناب کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ٹیسٹ ڈیٹ آتی ہے، اس کے بعد آپ کو جو ٹیسٹ ڈیٹ آپ کی ہوتی ہے رول نمبر سلپ، اس کے اوپر آپ کی ٹیسٹ ڈیٹ بھی ہوتی ہے اور آپ کا سینٹر بھی ہوتا ہے کہ جہاں آ کر آپ نے ٹیسٹ دینے ہیں اور کون سے ٹیسٹ دینے ہیں، وہ نیچے سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو انیشیل ٹیسٹ پہلا ہوتا ہے، انیشیل ٹیسٹ میں آپ اپنے اصل تعلیمی اسناد، کریکٹر سرٹیفکیٹس، اپنی فوٹو وغیرہ لے کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ابتدائی انٹرویو ہوتا ہے، اس کے بعد جناب آپ کا یا انٹرویو بعد میں ہوتا ہے یا پہلے ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ریاضی ہوتی ہے، اسلامیات مطالعہ ہوتا ہے، اس میں سائنس کے سبجیکٹ نہیں ہوتے، اسلامیات مطالعہ پاکستان سے مراد جنرل نالج ہوتی ہے، اسلامیات سے مراد یہی ہے، اور اس کے بعد ریاضی ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، انٹیلیجنس کے اندر ریاضی ہوگی اور ذہنی آزمائش یعنی کہ انٹیلیجنس۔ اس کے بعد آپ کو مختلف فارم دیے جاتے ہیں، وہ آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں اور انہیں متعلقہ سینٹر میں جمع کروانا ہوتا ہے، جہاں وہ کہیں ادھر آپ نے جا کے جمع کروا دینے ہیں۔ اس کے بعد جناب طبی معائنہ ہوتا ہے، مطلب آپ کا میڈیکل ہوتا ہے، میڈیکل کے بعد اگر آپ انفٹ قرار دیے جائیں تو آپ کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کو جی ایچ کیو میں بھیجا جاتا ہے، وہ بھی ایک ہاسپٹل ہے، وہاں آپ کو بھیجا جاتا ہے۔ اگر وہاں بھی آپ ناموزوں ہو جاتے ہیں، انفٹ ہو جاتے ہیں وہاں سے بھی، تو آپ کو ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ میڈیکل میں انفٹ ہو گئے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا پاک آرمی کے لیے۔ اس کے بعد جناب اگر آپ نے انیشیل کلیئر کر لیا تو اس کے بعد ایک میرٹ لسٹ لگتی ہے، اس میں اگر آپ کا نام آ گیا تو اس کے بعد آپ کو آئی ایس ایس بی کا کال ہدایت نامہ یا آئی ایس ایس بی کی طرف سے کال لیٹر آتا ہے کہ آپ نے آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ دینا ہے، اور اس کے لیے 1 ماہ کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جہاں وہ سینٹر بتائیں وہاں آپ جا کر ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ آگے آئی ایس ایس بی کا کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے دنوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر کون کون سے ٹیسٹز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب کہ اگر تو آپ نے اپلائی کیا ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اپلائی مطلب کہ آپ نے کر دیا، اس کے بعد آپ کی ٹیسٹ ڈیٹ آ گئی، اس کے بعد آپ کا ہوگا انیشیل میں آپ کا انٹیلیجنس ہوگا جس کے اندر وربل اور نان وربل ہوں گے اور اس طرح کچھ اور۔ اس کے بعد آپ کا فزیکل ہوگا، اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا، اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا چھوٹا سا، اس میں آپ کی میرٹ لسٹ لگے گی، میرٹ لسٹ کے بعد آپ کا آئی ایس ایس بی فارم آپ کو دے دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کا آئی ایس ایس بی پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ آئی ایس ایس بی بیسیکلی 4 سے 5 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا اور لاسٹ چوتھا دن۔ تو پہلے دن تو آپ نے جانا ہوتا ہے آئی ایس ایس بی میں، اور اس کے بعد آپ نے کچھ سوالنامے مطلب کہ آپ نے کچھ فارم فل کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو پہلا دن ہوتا ہے جو آئی ایس ایس بی کا پہلا دن کہلاتا ہے، اس کے اندر رزلٹ ٹیسٹ آپ سے لیے جاتے ہیں اکیڈمک جو آپ نے ابھی تک تعلیم حاصل کی اس میں سے، اس کے بعد ذہنی، لفظی، غیر لفظی اور مشینی رجحان کا ٹیسٹ، اس کے بعد نفسیاتی لحاظ سے آپ کا ٹیسٹ آپ کی شخصیت کا اندازہ کیا جاتا ہے، جملے کی تکمیل کریں، الفاظ میں ربط، کہانی نویسی، ایک کہانی بنانا وغیرہ، وہ اس کی علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور دوسرا دن انڈو ٹاسک، گروہی مباحثہ، یعنی کہ گروہ کی شکل میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، جہاں آپ کو یہ پکچر شو ہو رہی ہے تو اس کی مدد سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جبکہ تیسرا دن ہے کہ پروگریسو گروپ ٹاسک، جہاں پر آپ کو گروپ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، پکچر شو ہو رہی ہے، آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسے گروپ میں کام کروایا جاتا ہے اور ایک گروپ کی شکل میں آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا دن اور لاسٹ دن ہوتا ہے آئی ایس ایس بی میں آپ کا، وہ ہوتا ہے فائنل انٹرویو، آپ کا لیا جاتا ہے فائنل انٹرویو، اس طرح لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایک دفعہ پھر میڈیکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی میرٹ لسٹ لگتی ہے، اگر تو آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آ گیا تو آپ کو ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے، ورنہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم۔ وہ بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کو ریزن کیا ہے، کس وجہ سے آپ کو ریکمینڈ نہیں کیا گیا، آپ کی میرٹ لسٹ میں نام نہیں آیا۔ تو اسی وجہ سے جن کا نام آ جاتا ہے وہ خوش قسمت ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس ڈیٹ کو جوائن کریں، اور جن کا نہیں آ جاتا وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اس دفعہ نہیں ہو سکے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ٹرائی کریں گے۔ تو یہ تھا پروسیجر کہ آپ کمیشن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، آفیسر بننے کے لیے اپلائی کیسے کریں، اور اس کا ایلیجیبلٹی یا ان ایلیجیبلٹی یا کرائٹیریا کیا ہے، اور اس کے بعد جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد انیشیل ٹیسٹ میں کون سے ٹیسٹز ہوتے ہیں، انیشیل کیسے ہوتا ہے، اور اس کے بعد آئی ایس ایس بی فارم دیا جاتا ہے، وہ فل کر کے اس کے بعد آئی ایس ایس بی کے لیے 1 ماہ کے بعد آپ کو بلایا جاتا ہے
کہ 1 ماہ آپ تیاری کر لیں کہ آپ کا ISSB ہے. ISSB ایک بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. ISSB کے اندر بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا پروسیجر ہے. اس کے اندر 4 سے 5 دن آپ نے ادھر ISSB کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی فائنل میرٹ لسٹ لگتی ہے اور اس کے بعد آپ کا نام آنا یا نہ آنا وہ شو ہو جاتا ہے نیچے. تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو. تھینک یو سو مچ پاک آرمی کے بارے میں. اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل اسٹڈی ود علی اسد کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو سو مچ.